باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج عمران خان کے بارے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کروں گا کہ جب یہ پاکستان میں ایز اے کرکٹر آیا تو اس وقت کے دانا قسم کے لوگ تھے، حکیم سعید صاحب، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ کرکٹ گیم ہے برطانیہ کی، انگلینڈ والوں کی، اور آپ اتنا اچھا کھلاڑی دے رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا آپ خمیازہ بھگتیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس نے بھی بتایا تھا کہ بھائی ایک ٹائم آئے گا آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، آپ اس شخص کو نہیں جانتے۔ تو اسی طرح 92 والا 92 والا جو ورلڈ کپ تھا وہ بھی انگلینڈ کے ساتھ جو ہے یہ بمقابلہ پاکستان تھا، تو اس کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس کو جتوایا گیا۔ تو جب اس نے ورلڈ کپ جیت لیا تو اس کے بعد اس نے جس مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ میری پاپولرٹی ہو جائے پوری دنیا پر، تو جیسے اس نے ورلڈ کپ جیتا تو اس کی پاپولرٹی ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے ریزائن کر دیا کرکٹ سے۔ تو ریزائن کرنے کے بعد جمیمہ نے اس کو جو ہے نا آفر کی شادی کے لیے، اور یہودیوں نے جو ہے نا باقاعدہ ایک سازش کے تحت جمیمہ کے ساتھ اس کی شادی کروائی۔ تو جب شادی ہو گئی تو اس کو جمیمہ نے یہ ٹاسک دیا کہ بھائی خرچہ سارا میں کروں گی، آپ نے سیاسی جماعت بنانی ہے پاکستان میں۔ تو اس نے پاکستان میں سیاسی جماعت بنائی، 2 دفعہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا، تو دونوں دفعہ یہ ناکام ہو گیا، ایک سیٹ بھی نہیں لے سکا، تو یہ واپس جو ہے انگلینڈ میں چلا گیا۔ یہ 10 سال تقریباً وہاں رہا۔ تو پرویز مشرف کے جانے کے بعد جب 10 سال بعد یہ یہاں واپس آیا، تو جب یہ واپس گیا تھا 2 دفعہ ناکام ہونے کے بعد، تو جمیمہ نے اس سے طلاق لے لی۔ جمیمہ نے کہا کہ میں نے آپ نکھٹو سے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ جو ہے نا آپ تو ایک سیٹ بھی نہیں لے سکیں گے، تو میرا جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو اس کی جو طلاق ہوئی تو کسی کو اس کے بارے علم نہیں تھا۔ تو یہ تو جب پاکستان میں آ گیا تو بعد میں فضل الرحمان نے فتویٰ لگایا، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو جب یہ مشرف جانے لگا تو عمران خان کو پھر دعوت دی پرویز مشرف نے کہ بھائی میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، میں نے پورا جو ہے جو جتنی محنت کی ہے تو تمام مرزائیوں کو جو ہے وہ میں کی پوسٹوں پر لا چکا ہوں، تو ابھی آپ آ جائیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب کروں گا۔ تو پرویز مشرف نے یہ دوبارہ پاکستان میں آ گیا، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے تمام بندے اپنے جو تھے ان کو مقرر کیا کہ بھائی آپ پیپل پارٹی سے بندے توڑیں، سیاسی جتنے ایم این اے ایم پی ہیں سرکردہ، اور عمران کے ساتھ ملائیں، اور اسی طرح نون جو ہے نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس سے بندے توڑیں، باقی جماعتوں سے توڑ کر اس کے ساتھ ملائے۔ تو اس طریقے سے اس کے جلسے کامیاب ہونے شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس کے جلسے جو ہے نا کامیاب ہونے لگے تو جمیمہ نے دیکھا کہ جس کو میں نے نکھٹو سمجھا تھا وہ تو بڑا پاپولر ہو گیا ہے، اس کے تو بڑے جلسے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جمیمہ ود فیملی بچوں کے ساتھ پاکستان میں آ گئی۔ تو جس وقت پہلے اس کی کے پی کے میں حکومت بننے سے پہلے کا یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جب اس کے جلسے جو ہے کامیاب ہو رہے تھے تو جمیمہ بھی آ گئی، اس کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے الیکشن مہم میں پاکستان میں ساتھ رہی ہے، حالانکہ تھی طلاق یافتہ۔ تو ابھی تقریباً کوئی 2-4 دن رہ گئے تھے الیکشن سے، تو جمیمہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا پاپولر ہے، اس کی تو پورے پاکستان میں اتنی پاپولرٹی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ پاپولرٹی ہوئی تھی وہ جو ایم این اے ایم پی تھے ان کے اپنے حلقے تھے، ان کے اپنے حلقوں میں تو جلسے کامیاب ہونے تھے، کیونکہ وہ پرانے لوگ تھے جو انہی پارٹیوں سے چھوڑ کر آئے تھے، جو نون اور پیپل پارٹی کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان پارٹیوں سے چھوڑ کر اس کے ساتھ ملے تھے، تو ان کا آلریڈی ووٹ بینک تو تھا، تو جلسے تو اس وجہ سے کامیاب ہو رہے تھے۔ تو جمیمہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پاپولر ہو گئے، تو اس طرح کرتی ہوں کہ بھائی اس کو مروا دیتی ہوں عمران خان کو اور میں پارٹی ٹیک اوور کر لوں گا۔ تو اس نے 20 فٹ بلندی پر ڈیسک بنوایا، جو لاہور کا جلسہ ہونا تھا تو صبح جلسہ ہونا تھا، اور اس نے ایک جو گارڈ تھا اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ بھائی عمران خان کو آپ نے گرانا ہے۔ تو شام کو فتویٰ لگا دیا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی یہ جمیمہ طلاق یافتہ ہے اور عمران خان جو ہے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، اور ہمارے مذہب میں طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رہنا، کھانا پینا یا اس کے ساتھ
کوئی دوسرا شخص بھی برتاؤ نہیں کر سکتا ایسے شخص کے ساتھ جو ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رہ رہا ہو. تو لہٰذا عمران خان جو ہے طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رہ رہا ہے, لہٰذا جو ہے اس کو یہ جو شرعی لحاظ سے جو ہے نا یہ ناجائز ہے. تو اس نے فوراً جو ہے جمیمہ کو کہا بھی آپ جائیں کہ میری ساری ساکھ خراب کر رہی ہیں. تو وہ جمیمہ اچانک اتنی ایمرجنسی میں گئی کہ اس گارڈ کو یہ نہیں بتا سکی کہ اب آپ نے اس کو نہیں گرانا, تو میں جا رہی ہوں. تو وہ جو ہے جب جمیمہ جانے لگی تو بچوں نے کہا کہ ہماری ماں جائے گی تو ہم بھی جائیں گے, وہ بھی چلے گئے. تو دوسرے دن جلسہ جب تھا تو آپ دیکھیں کہ اکیلا فور کلفٹر جو ہے گاڑیاں اٹھانے والا, اس کے اوپر چھڑے پھٹے رکھ کر اکیلا عمران خان کو چڑھایا جا رہا ہے, باقی کوئی لوگ سوار نہیں ہو رہے کیونکہ یہ پلان تھا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو پرانے واقعات ہمارے حادثات ہوئی ہیں ان کی انکوائری نہیں کی گئی, تو انکوائری خود نہیں ہونے دی. تو یہ آگے آ کر میں آپ کو بتاؤں گا. تو جیسی چھڑے پھٹے رکھ کر اور 20 فٹ بلندی, ایک آدمی کی ہائٹ ہوتی ہے 6 فٹ, چلو ڈیش بنانا ہے تو 7 فٹ کی ہائٹ پر ڈیش بنا دو, 6 فٹ کی ہائٹ پر ڈیش بنا دو. 20 فٹ ہائٹ تو ڈبل سٹوری ہوتی ہے مکان کی, تو 20 فٹ بلندی پر ڈیش بنانے کا کیا مقصد ہے. تو اس کو فور کلفٹر پر چھڑے پھٹے رکھ کر اور ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے اس پر سوار کیا جا رہا ہے اور ساتھ کوئی دوسرا بندہ سوار نہیں ہو رہا. اس کو اکیلے جس وقت یہ جیسی بالکل اوپر پہنچا, تقریباً قریب تھا ابھی اوپر, تو سیکورٹی گارڈ نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی. جیسی اس کے اوپر چھلانگ لگائی تو اس کو تو نیچے لے گیا, اس کی تو خوش قسمتی تھی یہ بچ گیا. تو جیسی صحافیوں نے سوال کیا اس پر, وہ تو چونکہ کمانڈو ہوتے ہیں انہیں تو کچھ نہیں ہوتا, وہ تو پہاڑوں سے بھی چھلانگیں لگا لیتے ہیں. تو اس پر صحافیوں نے سوال کیا اس پر گارڈ پر, بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر آپ نے چھلانگ اس کو تو نیچے لے گئے. تو گارڈ نے کہا جی وہ پھٹے تھپکے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ گرنے والے, میں اس کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر چھلانگ لگائی. اس نے کہا آپ نے اچھے چھلانگ بچانے کے لیے آپ تو اس کو نیچے لے گئے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی یہ اسپتال میں گیا تو عمران خان کو کہا گیا کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اتنے بڑے لیڈر تھے تو اس میں کون لوگ ملوث ہیں, کیونکہ انتظامیہ تو آپ کی اپنی پارٹی تھی. جس طرح بھی عمران خان کا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی ان کی اپنی حکومت تھی پنجاب کی, جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وزیر آباد میں, تو وہاں جو ہے اس نے کوئی اس نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی, نہ انہوں نے انکوائری ہونے دی, نہ انویسٹیگیشن ہونے دی, نہ ہی جو کوئی میڈیکل بورڈ بنا, نہ ہی پوسٹ مارٹم ہونے دیا صحیح پراپر, نہ ہی جو ہے نا وہ زخمیوں کو جو ہے نا پراپر پولیس کی کسٹڈی میں لے کر جو ہے ان کے زخم چیک ہوتے کہ آئر کو لگے بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں, جس ڈاکٹر نے شوکت خانہ والے نے رپورٹ دی ہے اس نے کہا جس کو 1 گولی لگی ہے. تو ان کا تو کنٹرڈکشن ہو رہا ہے اس کے بیان کا, عمران خان کا اور اس کے ڈاکٹر کا, تو اس کا جھوٹ تو سامنے آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ اس کو کہا گیا عمران خان کو کہ بھائی صحافیوں نے سوال کی کہ بھائی یہ تو انویسٹیگیشن اور انکوائری ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے آپ لیڈر تھے, آپ کتنی بلندی سے گرایا گیا ہے, تو اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں انکوائری کی. اس کے بعد جو ہے آج تک اس کا نہیں پتہ چلا کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے, کس نے یہ انتظام کیا, کس نے 20 فٹ بلندی پر جو ہے نا ڈیسک بنایا. اگر یہ تو اس کو خوش قسمتی ہے کہ یہ بچ گئے عمران خان, ورنہ آج جمیمہ کی حکومت ہوتی, اگر فضل الرحمان فتویٰ نہ لگاتا کہ یہ طلاق یافتہ ہے تو وہ تو اس کو مروا کر پارٹی ٹیک اوور کر چکی ہوتی اور آج ہمارا ملک یہودیوں کے ہاتھ میں ہوتا. تو اس لیے خدا را میرا مین مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں کہ یہ دیکھو اتنے بڑے واقعات کرتا ہے اور اس کے بعد انکوائری نہیں ہونے دیتا. اس لیے نہیں ہونے دیتا کہ تانے بانے جو ہیں اس کے اپنے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ, تو وہ پکڑے جائیں گے اس کے اپنے بندے, تو ساری چیز سامنے آ جائے گی. تو اب میں مختصر کرتا ہوں, تو اندر کے لیے ہماری عوام کو اور حکومت کو بھی ان چیزوں سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اصل کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونے دی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہے. خدا حافظ.